الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ اسی طرح پارسیوں کی بھی بعض باتیں قبول کی گئی تھی، اور جیسا کہ گزر چکا ہے، شاہی محل میں انہی کے مشورے سے ایک دوامی آتش کدہ علامہ ابوالفضل کی نگرانی میں قائم کر دیا گیا تھا۔ ملا صاحب نے لکھا ہے کہ آگ آیت است از آیات خدا و نور است از انوار وی قرار دی گئی، اور ہون کی رسم جو پارسیوں سے پہلے بھی شاہی محل میں دختران راجہاں ہند کی وجہ سے انجام دی جاتی تھی، اس میں اس آتش کدے کے قیام سے اور اضافہ ہو گیا۔ خود بادشاہ علانیہ آتش پرستی کرتا تھا، اور بادشاہ کے مقربین بھی شمع و چراغ کے روشن ہونے کے وقت قیام کرنا اپنے لیے فرض قرار دیے ہوئے تھے۔ یہ تھے وہ اجزاء جو نصرانی اور مجوسیوں کے دین سے اس جدید مذہب میں شریک کیے گئے تھے، لیکن سچ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس دین پر جس مذہب کا اثر پڑا تھا وہی مذہب تھا جس کو ہندی قومیت کی تعمیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونا قدرتی طور پر ضروری تھا۔ یوں تو اس مذہب کے علماء اور پیروں سے دربار بھرا پڑا تھا، اور جیسا کہ ملا صاحب کا بیان ہے کہ بادشاہ کو بچپن ہی سے ہندوستان کی مختلف قوموں مثلاً برہموں سے اور بھاٹوں سے اور ازیں قبیل دوسری ہندی جماعتوں سے خاص ربط اور ان کی طرف میلان تھا۔ ماں سوا اس کے ہندوستان کے بڑے راجواڑوں کی لڑکیاں جنہیں بادشاہ اپنے تصرف میں لا چکا تھا، ان عورتوں کو بھی بادشاہ کے مزاج میں خاصا دخل ہو گیا تھا، اور اسی کے ساتھ کالپی کا ایک برہن جس کا نام برہم داس تھا، اور جس کو پہلے کبرائے یعنی ملک الشعراء کے خطاب سے سرفراز کیا گیا تھا، اور بعد کو وہی بیربل بہادر کے نام سے مشہور ہوا، بادشاہ کے مزاج میں بہت دخیل ہو گیا۔ اکبر و بیربل کے تعلقات اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ آج تک ان کے چرچوں سے ہندوستان کے گلی کوچے معمور ہیں۔ ملا صاحب نے اگر اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ بادشاہ سے اس کا تعلق لحم کا لحمی و دم کا دمی کا سا ہو گیا تھا، اس میں کیا تعجب ہے؟ اور آخر میں اس بیربل کی سفارش سے ایک بڑا فلسفی برہمن جس کا نام دیوی تھا بادشاہ کے قرب سے معزز ہوا۔ بتدریج اس برہمن کا اثر اکبر پر یہاں تک پڑا کہ رات کو بھی جب شاہی خوابگاہ میں چلا جاتا، دیوی برہمن سے ملنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ معلوم نہیں کہ خاص اسی برہمن کے لیے یا کسی اور وجہ سے اکبر نے ایک لفٹ جھولا تیار کیا تھا جس پر بیٹھنے والا بیٹھ جاتا اور اوپر کھینچ لیا جاتا۔ ملا صاحب لکھتے ہیں، ایک زمانے تک دیوی برہمن جو مہابھارت کی کتھا کہنے والا تھا، اس کو چارپائی پر بٹھا کر اوپر کھینچ کر اس قصر کے پاس جس کو بادشاہ نے اپنی خوابگاہ بنایا تھا اس کو معلق رکھا جاتا تھا، اور اس سے ہندوستانی قصے اور ہندوستانی اسرار نیز بتوں، آفتاب اور آگ کے پوجنے کے طریقے، ستاروں کی تعظیم کے آداب، ہندوؤں کے جو بڑے لوگ گزرے ہیں مثلاً برہما، مہادیو، بشن، کشن، مہامائی وغیرہ کے احترام کی صورتیں سنتا اور پھر ان کی جانب مائل ہوتا اور ان کو قبول کرتا۔ اسی طرح پرگوتھم نامی برہمن بھی بادشاہ سے بہت زیادہ ہل مل گیا تھا۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ تر دین اکبری میں انہی لوگوں کے عقائد و اعمال اور رسوم و طریقوں کو جگہ ملی۔ کلام طویل ہو گیا، مگر جب تک تاریکی سامنے نہ ہو نور کی قدر نہیں ہوتی۔ گزشتہ تحریر نے واضح کر دیا کہ عہد اکبری اگرچہ مغل شہنشاہیت کا زمانہ تھا، مگر ملت اسلامیہ کو 4 فتنوں نے گھیر رکھا تھا۔ نمبر 1 علماء سو، نمبر 2 فتنہ اکبری، نمبر 3 روافظ، نمبر 4 ہندو یا عیسائی۔ فتنوں کی گنتی 4 پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ الف ثانی یعنی دوسرے ہزار کے متعلق بھی کچھ ایسی روایات پیدا ہو گئی تھی جو بجائے خود مستقل فتنہ بن گئی تھی، اور بہت ممکن ہے کہ لفظ مجدد کے ساتھ الف ثانی کا لفظ انہی دجل آمیز روایات کی اصلاح کے لیے اضافہ کیا گیا ہو۔ اس سلسلے میں ہم مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کی تحریر پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں۔
الف ثانی کا نظریہ اور دین الہی کی تدوین۔ عجیب بات ہے کہ تاریخوں میں اس نظریے کا ذکر کنایے اشارے میں نہیں بلکہ کھلے کھلے لفظوں میں بکثرت کیا گیا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ پچھلے مورخین نے اس کے ذکر میں تساہل سے کیوں کام لیا۔ حالانکہ حضرت مجدد رحمہ اللہ کی تجدید کی اضافت جو الف ثانی یعنی اسلام کی مدت عمر کے دوسرے 1000 سال کی طرف ہے، جہاں تک میرا خیال ہے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آتی ہے، اس کا زیادہ تر تعلق اکبر کے اسی نظریے سے معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال میں واقعات درج کرتا ہوں، نتیجے تک ہر شخص خود بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ التزاماً اس سلسلے میں جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں ملا عبد القادر کی کتاب سے لکھ رہا ہوں، اس لیے اس سلسلے میں بھی میرا مواد انہی کی تاریخ تک محدود رہے گا۔ ملا صاحب فرماتے ہیں، بادشاہ نے یہ خیال پکایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدت عمر کل 1000 سال تھی جو پوری ہو گئی۔ بادشاہ کے دل میں اس کے بعد ان منصوبوں کے اظہار اور اعلان میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی جو اپنے دل میں اس نے پکائے تھے۔ ادھر ایسے مشائخ اور علماء جن کا کچھ رعب و داب تھا، ان سے بساط خالی ہو چکی تھی، لہذا فراغت کے ساتھ دل کھول کر احکام اور ارکان اسلام کے باطل کرنے میں لگ گئے اور نت نئے ضوابط و قواعد کا بندوبست عمل میں آنے لگا۔ یہ تھا وہ نظریہ جس کا نام میں نے نظریہ الف ثانی رکھا ہے، اور صرف نظریے پر قناعت نہیں کی گئی بلکہ اس کے اعلان عام کا ذریعہ اختیار کیا گیا کہ سکے کا نام سکہ الفی رکھا گیا اور اس پر الف ہی کی تاریخ ثبت کی گئی۔ ملا صاحب لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا تجویز کے بعد پہلا حکم یہ دیا گیا تھا کہ سکے میں 1000 کی تاریخ لکھی جائے۔ پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں، تنکوں اور اشرفیوں میں الف کی تاریخ لکھوائی گئی اور اس سے ادھر اشارہ کرنا مقصود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین کی عمر جو 1000 سال تھی پوری ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ سکہ ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی ہر خاص و عام تک رسائی ناگزیر ہے۔ کتابوں، اخباروں، رسالوں وغیرہ وغیرہ سے زیادہ کارگر تدبیر اشتہار کی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی تھی، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ پہلے سلاطین کے جتنے سکے تھے اور خود اپنے زمانے کے دوسرے سکوں کو سخت ترین احکام و فرامین کے ذریعے سے اکبر نے اگلوایا تھا۔ صرف ایک ہی سکہ باقی رکھا تھا، لیکن بات اس پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ایک کتاب بھی تاریخ الفی کے نام سے اکبر نے تالیف کرائی جس کی ترتیب و تدوین کا کام چند علماء کے سپرد ہوا۔ ملا صاحب لکھتے ہیں، اسی سال یہ حکم ہوا کہ ہجرت سے چونکہ 1000 سال پورے ہو گئے اور جو لوگ ہر جگہ تاریخ ہجرت لکھتے ہیں، اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی تاریخ مرتب کی جائے جو ان تمام سلاطین کے حالات پر حاوی ہو جو ابتدا سے اب تک اسلام میں گزرے ہیں، جو دوسری تمام تاریخوں کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتی ہو۔ اس تاریخ کا نام الفی رکھیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ سنون کے ذکر میں بجائے ہجرت کے رحلت کا لفظ لکھیں۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے زمانے کی حد تک تو سکے کا طریقہ اشتہار کے لیے مفید تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس کی یاد دہانی کا ذریعہ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تاریخ الفی کا ذریعہ اختیار کیا گیا۔ اکبر تک یہ نظریہ کس طرح پہنچا، خود اس کے اپنے دماغ نے یہ ایجاد کی یا اس کے پیچھے جو قرناء لگائے گئے تھے یہ ان کی تصویل و تزویر تھی؟ صحیح طور پر اس کا پتہ نہیں چلا، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریے کی تائید میں دلائل کا ایک انبار جمع کر دیا تھا۔ ملا صاحب لکھتے ہیں، اسی سال چند رذیل ادنیٰ درجے کے لوگ جو عالم نما جاہل تھے، انہوں نے اس دعوے کے متعلق باطل دلیلوں کا پشتہ باندھ لیا کہ اس وقت حضرت والا ہی وہ صاحب زمان ہے جو ہندو اور مسلمانوں کے 72 فرقوں کے خلاف و اختلاف کو اٹھا دیں گے۔ حالانکہ 72 فرقوں کا تذکرہ جس حدیث میں ہے اس میں امتی کا لفظ بھی ہے، یعنی یہ 72 فرقے ان کے ہوں گے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہندو مسلم اختلافات کو مٹا دینا جب نظریہ الف ثانی کا سنگ بنیاد ہوا اور اسلامی احکام و عقائد کے سوا جملہ ادیان و مذاہب اس صاحب زمان کو بہتر معلوم ہوں تو کون ہوگا جو اس وارے فتگی سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ ملا صاحب کا بیان ہے، ہندوستان کے قدیم دانشمندوں کے نام سے
اس زمانے کے برہمن ہندی اشعار نقل کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، جن کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ جہاں کا فتح کرنے والا ایک بادشاہ ہندوستان میں پیدا ہوگا جو برہمنوں کی بڑی عزت کرے گا اور گائے کی حفاظت کرے گا اور عالم کی نگرانی انصاف کے ساتھ کرے گا۔ پرانے کاغذات پر ان خرافات کو لکھ کر بادشاہ کو دکھایا کرتے تھے اور بادشاہ ان کو صحیح خیال کرتا تھا۔ کوئی صاحب حاجی ابراہیم صاحب سرہندی تھے، جن کا ذکر اس کتاب میں مختلف مواقع پر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی آدمی تھے۔ اکبر کے زمانے میں صوبہ گجرات کی صدارت پر سرفراز تھے۔ آپ نے گجرات سے جو تحفے بادشاہ کے پاس بھیجے، ان میں ایک تحفہ یہ بھی تھا۔ ایک جعلی عبارت حضرت شیخ ابن عربی قدس سرہ کی ایک پرانی کرم خوردہ کتاب میں نامانوس حروف میں نقل کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ صاحب زمان کے پاس بہت سی عورتیں ہوں گی اور وہ ڈڑھ منڈا ہوگا۔ اسی طرح کے چند صفحات جو خلیفۃ الزمان میں تھے اس میں درج تھے، مگر برہمنوں کی طرح ان کی بات نبھ نہ سکی۔ چنانچہ مولا صاحب لکھتے ہیں کہ جال و الباس ظاہر شد۔ ایک اور مولوی صاحب تھے جن کا ذکر ملا صاحب نے مولانا خواجہ شیرازی کے لقب سے کیا ہے۔ ان مولانا صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، شرفاء کے پاس سے مکہ معظمہ سے ایک رسالہ لائے کہ صحیح حدیثوں میں ایام دنیا کی پوری مدت جو 7,000 سال بتائی گئی ہے وہ پوری ہو چکی ہے، بس یہی وقت اس مہدی کے ظہور کا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خود ان مولانا خواجہ شیرازی صاحب نے بھی اس موضوع پر ایک رسالہ مرتب فرما کر پیش کر دیا۔ ملا صاحب لکھتے ہیں کہ اس تحریک کی تائید میں صرف سنی علماء ہی کے افراد شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ شیعہ علماء کے بعض افراد بھی۔ چنانچہ ایک شیعہ عالم ملا عالم شریف عاملی تھے جو صاحب تالیف و تصنیف بھی۔ ملا صاحب نے ان کا ایک تذکرہ درج کیا ہے۔ انہوں نے محمود بسخوانی جو تیموری عہد کا ایک مشہور شطح نویس مصنف گزرا ہے، اس کی کتاب سے بھی یہ مضمون نکالا کہ 990 ہجری میں باطل کا مٹانے والا ایک شخص پیدا ہوگا۔ صاحب دین حق کے تمام اوصاف اکبر پر منطبق کر دیے، جو جمل کے قاعدے سے بھی 990 ہوتے تھے۔ ان سب کے علاوہ ناصر خسرو کی دو رباعیاں بھی اسی نظریے الف ثانی کی تائید میں پیش کی جاتی تھی۔ پہلی رباعی یہ اور شیر خدا سے مراد اکبر کی ذات تھی، دوسری رباعی یہ۔ بہرکیف اکبر کے زمانے میں اتفاقاً اسلام کی عمر 1000 سال کا گزرنا ایک ایسا واقعہ بنا لیا گیا جس پر الف ثانی کے نظریے کی یادوں نے بڑی بڑی تعمیریں کھڑی کر دیں اور مستقل طور پر طے کر دیا گیا کہ محمدی اسلام کی عمر پوری ہو گئی، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کر دیا گیا کہ بالفرض اگر نہ بھی پوری ہوئی، جیسا کہ ملا صاحب کا بیان ہے، جب بھی ملا مبارک نے بے ریر سے بادشاہ کے سامنے خلوت میں مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح تمہارے دین میں تحریفیں ہوئی ہیں، اسی طرح ہمارے مذہب میں بکثرت تحریفیں ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے اب اس مذہب پر بھی اعتماد باقی نہیں رہا۔ ایک مقدمہ یہ ہوا اور دوسرا اسی کے بعد اور ہجرت سے اس وقت تک 1000 سال کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ اب کسی جدید آئین کی ضرورت ہے، لیکن جدید آئین کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ گزر چکا کہ ہندو مسلم اختلاف کو رفع کرنا، اب سنیے کہ اس پر جدید حاشیہ آرائی کیا ہوئی۔ تمام مذاہب میں عقل مند موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں، اسی طرح ریاضت و مجاہدہ، کشف و کرامات والے بھی دنیا کے تمام لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور حق تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ پھر ایک ہی دین و ملت میں جو نیا پیدا ہوا ہے، اس پر 1000 سال بھی نہیں گزرے، حق کے منحصر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کو ثابت کرنے اور دوسرے کی نفی کرنے کی ترجیح بلا مرجح کہاں سے جائز ہوئی؟ بہرحال آخر یہ طے کر لیا کہ جدید ملت کی بنیاد رکھ دی جائے۔
ظاہر ہے کہ اکبری تکذیبی رفتار اس وقت تک صرف دامان نبوت تک پہنچی تھی، الحاد کی آخری منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کے دماغ میں ابھی اعلیٰ کا تصور باقی تھا، الہ کا تصور باقی تھا، اور اسی لیے اس دین جدید کا نام الہی مذہب رکھا گیا تھا۔ الہی مذہب کے لیے عموماً الہام و وحی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کیا؟ اکبر نے کوئی اس کا بھی سامان کیا تھا، اور کتابوں میں تو شاید اس کا بھی کچھ سراغ ملتا ہے، لیکن ملا صاحب باوجود ایک موقع پر لکھ گئے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔